نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آج کی اتحاد، محبت، یکجہتی اور باہمی ہم آہنگی پہ مبنی یہ خوبصورت محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب کے روح رواں حضرت جانشین امیر ملت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی دامت برکاتہم قدسیہ کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میری امت تمہیں میں جہالت کی اندھیر نگریوں سے نکال کے نور ایمان سے منور کر رہا ہوں، لیکن بدلے میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم کرنا۔ ایک سوال کیا تاجدار کائنات نے کہ میرے امتیوں میری اہل بیت کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم کرنا، اور پھر فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، کہ وہ سیدہ کائنات خاتون جنت جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے ان کے ساتھ تو اس سے زیادہ مودت قائم رکھنا۔ لیکن آج ہم کس دین کے دائی ہیں، کس اہل سنت کے پیروکار ہیں؟ دعویٰ ہم اپنی اسلاف کے جانشین ہونے کا کرتے ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس ادب ہے، نہ تعظیم ہے اور نہ محبت باقی ہے۔ ہم تو محبت صحابہ کی بات کرنے والے تھے، محبت اہل بیت کی بات کرنے والے تھے، محبت اولیاء کی بات کرنے والے تھے، ہر ایک کے درمیان ہم محبتیں بانٹنے والے تھے۔ یہ ہمارا نقطہ نظر تھا، یہ ہمارا نظریہ تھا، اور یہ ہماری دعوت کا بنیادی نقطہ ہوا کرتا۔ لیکن آج اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے کس ڈگر پہ جا چکے ہیں؟ اپنوں کو تو برا بھلا کہتے ہی تھے، اپنے مخالف کے خلاف حد سے گزر جایا کرتے تھے، لیکن آج بدبختی کی یہ حالت آن پہنچی ہے کہ آج انہوں نے ان پاک باز ہستیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ خدارا ان کو تو معاف کر دو جن کی تعظیم اور توقیر قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی شان اور عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، صاحب قرآن بیان کر رہا ہے۔ خدارا ان کی عزت و تعظیم کے لیے تو اپنے منہ سے کوئی کلمہ کہہ دو، اگر نہیں کہہ سکتے تو اپنی اس زبان سے یہ جو انگار نکال رہے ہو، یہ جو نفرت کے بیج بو رہے ہو، خدارا یہ تو نہ نکالو، اپنی زبان ہی بند کر دو۔ اگر تم میری زبان سے اچھے کلمات نہیں نکلتے تو کم از کم یہ گمراہ کن، یہ ملعون لوگوں والے کلمات کو اپنی زبان سے نہ نکالو۔ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے؟ ایک کم علم، ایک جاہل بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ ان پاک باز ہستیوں کا نام بے ادبی سے لے، اور پھر ایک اپنے آپ کو عالم کہنے والا، اپنے آپ کو بہت کچھ کہنے والا اگر ایسی جسارت کرے تو پھر علماء اور مشائخ خانقاہوں سے نکل کے ایسے حقیقی مشائخ کے پیچھے کھڑے ہو کے رسم شبیری ادا کیا کرتے ہیں۔ اور آج ان علماء مشائخ نے بتا دیا کہ ہماری خاموشی کمزوری نہیں ہے، ہمارا جواب دینا کمزوری نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جب ان پاک باز ہستیوں کے خلاف زبان درازی کرو گے تو پھر ہمیں باہر نکل کے مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا۔ آج یہ اگر مبالغے کا چیلنج دے رہے ہیں تو کسی بدبخت میں جرت نہیں کہ آ کے ان تاجدار کائنات کے غلاموں کا مقابلہ کر سکے، ان کا سامنا کر سکے۔ اگر مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں تو کسی میں جرت نہیں کہ وہ آ کے ان کے ساتھ بات کر سکے یا ان کے سامنے بیٹھ سکے۔ یہ جرت صرف اس کے اندر ہوگی جو صاحب ایمان ہوگا اور جس کی نسبت
تاجدار کائنات ان کی آل اور سب کے ساتھ پختہ ہوگی. جب تک نسبت نہیں ملے گی تب تک ایمان کی وہ حقیقی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. اور تحریک منہاج القرآن اور اس کی قیادت نے ہمیشہ محبت کو پھیلایا, اپنا دینی شرعی نقطہ نظر بیان کیا, اور عقائد میں جب بھی بگاڑ پیدا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی تو اصلاح کے لیے اور جو علمی فریضہ ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا حق ادا کیا. اب بھی 4 گھنٹے سیدہ کائنات کی شان اور عظمت پہ قرآن و سنت سے اپنے شرعی دلائل پیش کیے, اور سارے علماء اور مشائخ اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے. اور یاد رکھے کہ بعد بدبخت ہماری صفوں میں آ کے ہمارے اوپر کچھ ایسا غلط لیبل لگوانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مجھے آج یہ بھی جان کے خوشی ہوئی ہے کہ قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں جو ایسے گفتگویں ہوئی اور ایسے اعلامیے جاری کیے جا رہے ہیں, اس سے ان فتنہ پرور لوگوں کو آئندہ کسی بھی سازش کا, کسی بھی بڑے فتنے کا, کسی بھی نفاق پیدا کرنے کا ہمارے اندر ان کو جرأت اور جسارت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ان کا سایہ اسی طرح علماء اور مشائخ پہ قائم و دائم رکھے. اور ہم شیخ الاسلام کی طرف سے انہوں نے خود رات کو گفتگو میں مجھے فرمایا, انہوں نے کہا کہ اس وقت جو قبلہ پیر صاحب نے ایک بڑا کام کیا, یہ تو ایک نقطہ تھا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نقطے کے پیچھے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا, مشائخ کو بھی اکٹھا کر دیا, علماء کو بھی اکٹھا کیا. وہ صرف سیدہ کائنات کی ذات, حرمت اور ناموس کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے قدم بڑھایا, کوشش کی, اور اللہ رب العزت نے ان کے صدقے ان کی مدد فرمائی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں کوئی ایسا آستانہ نہیں, کوئی بڑا دینی مدرسہ نہیں جس نے اپنا شرعی فتویٰ جاری نہیں کیا, جس نے اپنی شرعی رائے جاری نہیں کی. کوئی ایسا عالم دین نہیں جس نے اپنے خیالات کا اظہار کر کے اپنا موقف نہیں بیان کیا. مشائخ میں سے کوئی ایسی جلیل القدر ہستی نہیں کہ جنہوں نے سامنے آ کے اپنا کردار نہیں ادا کیا. اللہ رب العزت اسی طرح اس گلدستے کو قائم و دائم رکھے, اور اس میں جو مہک, جو خوشبو آ رہی ہے مختلف پھولوں کی, وہ اسی طرح تر و تازہ رکھے, اور اس سے ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Truth TV